سورہ صاد کا آغاز ہے۔ سورہ صاد قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 یعنی 38 ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ اس میں 88 آیتیں ہیں، 88 اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا صاد نام اس مناسبت سے ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں حروف مقطعات میں سے یہ حرف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ جانے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ صاد والقرآن ذی الذکر، عزت والے قرآن کی قسم۔ یہ قرآن وہ پیارا کلام ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے رب العالمین اسے دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس عزت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا، حقیقت حال یہ ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں پڑے ہیں، وشقاق، اور ضد میں پڑے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جھکتے نہیں، ایک ان میں غرور و تکبر ہے، دوسری بات ہے ضد۔ آج بھی اگر کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی بنیادی دو ہی وجہ ہیں، تکبر و غرور اور ضد۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیاں ہلاک کر دیں۔ فنادوا، پس ان لوگوں نے پکارا ایک دوسرے کو مدد کے لیے، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، اور وہ وقت مدد کا وقت نہیں تھا، وہ وقت نجات پانے کا وقت نہ تھا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، مگر اب وہ وقت اللہ کی یاد کا نہ تھا، یعنی اب توبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبول نہ ہوئی۔ وَعَجِبُوا، ان کافروں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کافروں کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے نبی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ ساحر کے معنی ہے جادوگر، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ ان کافروں نے کہا یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دیتا ہے؟ یعنی یہ نبی یہ کہتے ہیں کہ سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی خدا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو سردار تھے انہوں نے باتیں نہ سنی اور وہ چل دیے۔ انطلق، وہ چلنے لگے۔ ان امشوا، اور شور مچا کر کہنے لگے اے لوگوں بھاگو یہاں سے، ان کی باتیں نہ سنو۔ واصبروا علی آلہتکم، اپنے جھوٹے خداؤں پر ہی صبر کرو، انہی پر قائم و دائم رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک ضرور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی مطلب ہے، یہ ان باتوں کے ذریعے پورے عرب کی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملکوں پر اور ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کی عادت رہی کہ وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہے اور پروپیگنڈا کر کے حقیقت تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا۔ جیسے جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اصل ان کا مقصد عورتوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، انہیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جب معاشرے میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے اور کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کو تیار نہ ہو
اور عورتیں یورپ کے اندر گرل فرینڈ بن کر رہیں تو پھر وہ عورت درد بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اور جب 40 سال سے اس کی عمر اوپر جاتی ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی، نہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ اس کا بھائی ہوتا ہے، یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن مرد حضرات حقوق نسواں کا شور مچاتے ہیں، جی ہم عورتوں کے حقوق کے علمدار ہیں۔ اصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عورتوں کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنے کے لیے بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر ساری عورتیں با حیا ہوں اور برقعے کے اندر ہوں تو جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنا چاہتے ہیں اور جن کے ذہن گندے ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو اس لیے یہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بعض سیاستدان الیکشن کے لیے شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم غریبوں کے خادم ہیں، لیکن پھر غریب ایک وقت پر وہ جان لیتے ہیں کہ انہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں، ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے ہمدردی ہے۔ تو اسی طرح آج یورپ کی خواتین نے اس بات کو جان لیا کہ بے حیائی پھیلانے والے اور بے حیائی کے نام پر یہ کہنے والے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ یہ تو ہمیں غلام بنانے کے لیے اور در بدر کی ٹھوکریں کھلانے کے لیے اور اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج اسی لیے یورپ میں، امریکہ میں، مغرب میں سب سے زیادہ خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خواتین جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مثال بن رہی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان خواتین سے زیادہ پردہ کرتی ہیں، اور وہ یہ بات اعلانیہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اسلام نے جو خواتین کو چادر کا تحفظ دیا ہے، جو پردے کا تحفظ دیا ہے، اس سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خبردار کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جس معاشرے میں کسی عورت کو دیکھنا ہی بہت برا سمجھا جائے، جسے یہ کہا جائے کہ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹا لو، اور اسے اپنی بہن سمجھنا، اسے اپنی ماں سمجھنا، اس کے بارے میں ذہن میں کوئی خیال مت لانا، تو اس معاشرے میں خواتین کس قدر اطمینان کے ساتھ وہ گھروں سے باہر نکلیں گی، آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف غلط باتوں پر اچھا لیبل لگا کر لوگوں کو بہکانا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ صرف وہ مثال یاد رکھیں کہ ہر الیکشن میں لڑنے والا امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں غریب کا ہمدرد ہوں، میں غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ غریب بیچارے اس کے لیے جان دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچ جاتا ہے اسمبلی میں تو پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ان کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں تو پچھلی امتوں میں بھی نہیں سنی۔ عیسائی بھی ایک خدا نہیں مانتے، وہ 3 خدا مانتے ہیں، یہودی بھی 2 خدا مانتے ہیں، اور یہ کیسے نبی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ ان ھذا الا، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف و صرف اختلاق، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کیا ان پر قرآن نازل کیا گیا؟ ذکر، قرآن، نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان کسی بڑے سردار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان پر کیوں نازل ہوا؟ بل ہم فی شک من ذکری، نہیں بلکہ یہ کافر میری یاد میں اور میرے ذکر میں شک کرتے ہیں، میرے اس کلام میں شک کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذابی، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ میری گرفت کیسی سخت ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب،
کیا ان کے پاس رب العالمین کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ اس کے خزانچی ہیں کہ جس کو یہ دینا چاہیں اسی کو اللہ کی رحمت ملے؟ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، انہیں مقام و مرتبہ دیا، وہ جسے جو دینا چاہے وہ عطا فرمائے۔ رب کا، آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، وہ رب جو عزیز ہے، غالب ہے، الوہاب، سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کے بھی کیا وہ مالک ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ وہ مقابلے کے لیے آسمان میں چڑھ جائیں۔ اگر انہیں اللہ کا فرمان اور کلام پسند نہیں تو مقابلہ کر کے دکھائیں، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ کافروں کا لشکر یہ انہی لشکروں میں سے ہے جو ان قریب شکست کھا جائیں گے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت کافروں کا غلبہ تھا، مسلمان مظلوم تھے، ایسے عالم میں قرآن نے فرمایا کہ کافر ان قریب شکست کھا جائیں گے، مہزوم، میدان جنگ سے بھاگنے والے ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ پھر بدر کی اور بعد کی جنگوں میں کافروں کا رعب و دبدبہ ختم ہوا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا، وفرعون ذو الاوتاد، اور اس فرعون نے جھٹلایا جو بہت سرکش تھا۔ ذو الاوتاد کے معنی ہے کیلوں والا، یہ کیلوں کے ذریعے، بڑے بڑے کیل کے ذریعے لوگوں کو سزا دیتا اور ان کے جسم درخت کے اندر گاڑ دیتا۔ مراد یہ بڑے بڑے متکبرین اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ سمود، اور قوم سمود، وہ قوم لوط، اور قوم لوط، وہ اصحاب الایکہ، اور اصحاب ایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہ تمام سب ایک ہی گروہ ہیں، یہ سب گروہ جھٹلانے والے ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان تمام گروہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پس میرا عذاب ان پر آ گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ عبرت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علیہ وسلم۔ سورہ صاد آیت نمبر 15۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو صرف ایک زوردار آواز ہے۔ قیامت کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آواز ہوگی اور ساری دنیا ہلاک ہو جائے۔ مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، جب قیامت آئے گی تو کوئی اس قیامت کو پھیر نہیں سکتا، دور نہیں کر سکے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور کافروں نے کہا اے ہمارے رب، عَجِّل لَنَا قِطَّنَا، تو ہمارے حصے کا عذاب ہم پر جلدی نازل کر دے۔ قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، جہنم میں ہمیں جو داخل کرنا ہے ابھی داخل کر دے۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا یا جہنم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا،
اور ہمارے بندے خاص کو یاد کیجئے۔ اب انبیاء کا ذکر ہے کہ انہیں بھی کافروں نے بڑا تنگ کیا، تو ان انبیاء نے اللہ کی فرما برداری کی اور ان حالات کو مقابلہ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، امت کی تعلیم ہے، کیسے بھی حالات ہوں ہمیں نیک بندوں کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ظالموں نے حق کہنے کی وجہ سے ان پر کیسے کیسے ظلم کیے، مگر وہ حق کا پیغام عام کرتے رہے اور شریعت پر چلتے رہے۔ اب جبکہ سیاق و سباق اس طرح کا ہے کہ انبیاء کا ذکر خیر کر کے حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کافروں کی باتوں کا، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی برائی بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو اگلے واقعات ہیں اس کو یہودیوں عیسائیوں نے افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ اگر آپ آج موجودہ بائبل یا ان کی موجودہ جو انہوں نے توریت میں تحریف کر لی ہے یہ واقعات پڑھیں تو آپ کو لگے گا کوئی آپ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں یا ناول پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان واقعات کو ملا کر ان یہودیوں عیسائیوں نے انبیاء کی توہین کی۔ ان واقعات کو جس طرح توریت اور انجیل میں تحریف کر کے آج موجودہ بائبل کے اندر انہوں نے لکھا ہے، مگر وہ اس قدر گندی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی اس کو بیان کرنے کی ہم جرت ہی نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے بارے میں خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں وہ بے ادبیاں کی گئی ہیں الامان والحفیظ، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب انہوں نے توریت و انجیل میں ان کا ذکر خیر پڑھا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو رد و بدل کر دیا، یعنی خود وہ نہ بدلے بلکہ انہوں نے کتاب کو بدل دیا۔ تو اب قرآن کے الفاظ کوئی بدل نہیں سکتا، مفہوم بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرے، یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پہ نہ چلے۔ وذکر، اور یاد کرو، عبدنا، ہمارے بندہ خاص، داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی، جو کہ نعمتوں والے تھے، اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی۔ انہو اواب، بے شک وہ بہت آہو گریا کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے اور عاجزی کرنے والے تھے۔ اواب، بہت زیادہ رجوع لانے والے۔ انا سخرنا الجبال معہو، بے شک ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا۔ یسبحنا بالعشی والاشراق، یہ پہاڑ ان کے ساتھ شام کو اور سورج کے نکلنے کے وقت، یعنی ہر وقت جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرتے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندوں کو جمع کیا جاتا، یعنی یہ پرندے جمع ہو جاتے، جب آپ ذکر کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے ذکر کو سن کر نیچے آ جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی یاد کرتے۔ کل لہو اواب، تمام کے تمام پرندے اور یہ تمام پہاڑ آپ کے فرما بردار تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو مضبوط کیا۔ شددنا، ہم نے مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قول فیصل عطا فرمایا، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، آپ درست فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہارے پاس دعویٰ کرنے والوں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ محراب کی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے۔ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے۔
حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنے اوقات اس طرح تقسیم فرمائے کہ ایک دن آپ ضروری عبادتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے مقدمات اور فیصلے آپ کیا کرتے، ایک دن آپ اپنے روزگار پر دیتے، اور ایک دن مکمل آپ کسی سے بات نہ کرتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طرح آپ کے اوقات تھے۔ تو جس دن آپ اللہ کی عبادت کرتے صرف اس دن آپ باہر پہرے دار بٹھا دیتے اور کسی کو دستک دینے کی اجازت نہ ہوتی، آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو وہ دن تھا آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو یہ دونوں فرشتے دیوار کود کر آئے، یعنی وہ پہلے انسانی شکل انہوں نے اختیار کی اور پھر دیوار کو کود کر آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہ ہوئی، کیونکہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں کہ جو دیوار کود کر آئے ہیں۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا اور آپ چوکنا ہو گئے۔ قالوا لا تخف، وہ بولے کہ آپ خوف نہ کریں، ہمیں ایک مسئلہ بتائیں، ہم تو آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج فیصلے کا دن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ بہت جلدی کا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ خصمان، دو آدمی ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر وہ سرکشی کرتے ہیں، فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، ولا تشطط، اور آپ حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہیے گا، نہ انصافی نہ کیجیے گا، واہدنا الی سواء الصراط، اور آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہے تو عبادت کا وقت، مگر اب ایسا ہی مسئلہ ہے تو پوچھ لو کیا مسئلہ ہے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ نعجہ دمبے کی جو مؤنث ہے اسے کہتے ہیں، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، بس اس نے کہا مجھ سے، اکفلنیہا، یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وعزنی فی الخطاب، اور باتوں میں مجھ پر زور ڈالا۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، 99 دمبیاں ہونے کے باوجود تیری دمبی تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس نے تو ظلم کیا، حد سے وہ کراس کر گیا، حد کو اس نے کراس کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو اس نے غلط کہی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر ساجی، اکثر وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے جو ہیں اور ظلم سے بچنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہی لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وہ اچھے عمل کرنے والے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب نے فیصلہ سنایا تو فرشتے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے یہ تو فرشتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا، انما فتناہ، ہم نے ان کی آزمائش فرمائی،
فاستغفر ربہ، بس آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا وانابا، اور آپ سجدے میں گر گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے. پھر آپ باہر نکلے اور آپ کی توجہ ایک معاملے کی طرف ہوئی کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں. آپ نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے آپ کو ہاں کر دی تھی. تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میری توجہ اس طرف دلائی گئی ہو. تو آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جس عورت کے یہاں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کا رشتہ کسی اور مرد سے طے ہو چکا تھا. مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے رشتہ بھیجا اور آپ کی معلومات میں یہ بات نہ تھی، تو اس کے والدین نے جب دیکھا کہ ملک کا بادشاہ ہمارے یہاں رشتہ بھیج رہا ہے اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن پر زبور شریف نازل ہوئی ہے، تو اتنا پیارا رشتہ ہے، تو انہوں نے جہاں پر بات طے کی تھی وہ بات توڑ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہاں کر دیا. تو یہ شرعی طور پر گناہ بھی نہیں تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، آپ کی اس کی طرف توجہ نہ تھی. لیکن نبی کی طرف لوگ ایسی باتیں منسوب نہ کر سکیں تو آپ کی توجہ دلائی گئی. فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. یہ واقعہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کیا. لیکن جھوٹے قصہ گوؤں نے جو جھوٹے جھوٹے قصے سنانے کے شوقین ہیں، یا وہ کتابیں جس میں انبیاء کے قصے جھوٹے لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح بائبل اور اس طرح کی کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک اسے ایک کہانی اور ناول بنا کر پیش کیا گیا اور ایسی ایسی باتیں کہی گئی. الامان والحفیظ. حضرت داؤد علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں. نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے اور نبی بے خیالی میں بھی ظلم نہیں کرتے. یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو نکاح کا آپ نے پیغام بھیجا. لیکن نبی کا مقام جس قدر بلند و بالا ہے تو آپ کی توجہ دلائی گئی. اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر بڑے لوگوں کی توجہ کسی امر کی طرف نہ ہو تو ان کی توجہ اس امر کی طرف دلانے کے لیے ادب کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرشتوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کر لیا، بلکہ فرشتوں نے ایک مثال پیش کی اور آپ کی توجہ دلائی اور آپ کو ایک مثال اور ایک فرضی سوال کے ذریعے، کہ جس طرح ہم اگر کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہیں جس پر وہ عمل نہ کر رہا ہو، حالانکہ اس کا علم ہے پر اس کی توجہ نہیں ہے، تو بے توجہ ہی ہے. تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بتائیے حضرت اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اس کا تو یہ حکم ہے. اس طرح ان کی توجہ ہوگی کہ ہاں یار اس مسئلے پر ذرا میں غور کروں. تو چاہے وہ مستحب ہو، چاہے اس پر عمل کرنا فرض واجب نہ ہو، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ ایک پاکیزہ اور صاف زندگی گزاریں، کیونکہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں مگر علماء کو اس کے کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ داغدار نہ ہو جائے، کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اگر کسی عالم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں ادب کا حکم ہے، ہم ادب کے ساتھ ان کی توجہ دلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ہمیں علماء کا ادب سکھایا. علماء کا ادب ذات کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے ہے. حافظ کا ادب ہم کرتے ہیں اس کے حفظ کی وجہ سے، عالم کا ادب کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے، اس کی ذات میں کیا ہے. تو وہ در حقیقت ہم اس کے علم کا ادب کرتے ہیں. ہم قرآن کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیا کاغذ ہے اس لیے؟ کیا کتاب ہے اس لیے؟ تو دنیا میں کئی کتابیں ہیں، کئی کاغذ ہیں، اس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن کی توہین کرنا کفر ہے. اس قرآن کا ہم ادب کرتے ہیں جو اس پر تحریر موجود ہے. تو اس لیے علماء کا ادب کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کے عقائد درست ہیں. جس کا عقیدہ درست نہیں وہ عالم ہی نہیں.
عالم دین وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو. فغفرنا له ذالک، پس ہم نے ان پر کرم فرمایا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک حضرت داؤد علیہ السلام ہماری بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہت اچھا ٹھکانہ رکھنے والے ہیں. اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی ہوتی تو بعد میں ان کی اتنی تعریف نہ کی جاتی. سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ایک جائز کام سے بھی آپ کو روکا گیا. یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا، خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ فرمائیں. ولا تتبع الہوی، اور آپ خواہش نفس کے پیچھے ہرگز نہ چلیے گا. نبی تو کبھی چل ہی نہیں سکتے. ہماری تعلیم ہے کہ جب کوئی انسان بادشاہ بنے، افسر ہو، حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا کسی بھی محکمے کا وہ سربراہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی کی طرفداری نہ کرے، ہمیشہ انصاف وہ کرے، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے خواہش کی پیروی کی تو وہ راستے سے آپ کو ہٹا دے گا. نبی تو معصوم ہیں، لوگوں کے لیے درس ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں. لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. انہوں نے کبھی حساب کے دن کی تیاری نہ کی تو ان کے لیے شدید عذاب ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان و زمین و جو کچھ جس کے درمیان ہے ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. اس لیے بنایا گیا کہ کون اللہ کے مقبول بندے ہیں جو ان حالات میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی فرما برداری کریں، اور کون جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں. اچھوں کا صلہ اچھا ہے اور بروں کا انجام برا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں نے گمان کیا، وہ یہ سمجھے کہ دنیا کا پیدا کرنا بیکار ہے. یہاں جو ظلم کرتا ہے کل بروز قیامت اس ظالم کو بدلہ نہ دیا جائے گا، انہوں نے یہ گمان کر لیا. فویل للذین کفروا من النار، پس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ میں خرابی ہے، بربادی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ہم زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر کل بروز قیامت اچھوں کو اچھا صلہ نہ ملے اور بروں کا انجام برا نہ ہو تو دنیا کے اندر جس نے نفس و شیطان کی پیروی نہ کی، جس نے دنیا کی خاطر گناہ نہ کیے، جس نے مشقتیں برداشت کی، جس نے لذات کو چھوڑ دیا، جس نے ظلم نہ کیا، تو اسے تو مرنے کے بعد پھر کوئی صلہ نہ ملا. تو ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو گئے، نیک اور بد دونوں برابر ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں اور گناہگاروں کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. متقی لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ہوں گے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف وہ بڑی برکت والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں.
اس لیے کتاب کا نزول ہوا۔ قرآن خود اپنے اندر غور کرنے کا درس دے رہا ہے، نصیحت حاصل کرنے کا درس دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام مبارک بھی ہے، اس میں غور کرنا بھی ضروری ہے، نصیحت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے حضرت سلیمان عطا کیے۔ نعم العبد، اللہ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ اور زاری کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اس واقعے کے اندر بھی قصہ گوئی کرنے والوں نے بہت ساری جھوٹی باتیں ملا دیں اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی نماز قضا ہو گئی، توبہ استغفر اللہ۔ نبی ایسی باتوں سے پاک ہیں۔ اصل واقعہ کیا تھا اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جہاد کے لیے گھوڑے پیش کیے گئے، اور وہ گھوڑے ایسے تھے کہ جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے اور ایک ٹانگ کا صرف وہ سم لگاتے، یعنی کھر کا کنارہ وہ ٹچ کرتے۔ یہ گھوڑوں کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ تیز چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کی تیزی دیکھی اور ان کی شان دیکھی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر۔ تو تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر، وہ جملہ ہٹا دیا گیا، تم سے محبت ہے یہ مشہور کر دیا گیا۔ اللہ کی خاطر مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے گھوڑے ہیں۔ اس مال سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے، کہ ان سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ جانور پر جب ہاتھ پھیرتے تو اس کے اندر موجود بیماریوں کو آپ شناخت کر لیتے، یعنی آپ کو کسی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہ تھی۔ تو آپ نے گردنوں پہ ہاتھ پھیر کر، پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کا معائنہ کیا کہ کہیں ان میں کوئی بیماری تو نہیں یا کوئی بیماری آنے والی تو نہیں۔ پھر آپ نے ان کو روانہ کیا، یہ دور چلے گئے۔ پھر دوبارہ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے دوڑنے کو اور جانے اور آنے کو دیکھا۔ پھر محبت کے ساتھ آپ نے ان گھوڑوں کو پیار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محبت کو ذکر کیا کہ وہ اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، کہ گھوڑوں سے بھی محبت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑوں سے بھی محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ تو انسان اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ سے محبت ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم دیا، اور یہ محبت ایسی ہو جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اتنی سی بات تھی، لیکن چونکہ یہودی اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہوں نے اس واقعے کو بگاڑ دیا، اور پھر ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں عام کر دی گئی جس میں من گھڑت قصے لکھ دیے گئے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت، عشی سے مراد ہے تیسرے پہر، صافنات وہ گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہنے والے ہیں۔ ایک ٹانگ کا وہ کھر جو ہے وہ صرف ٹچ کرتے ہیں۔ یہ ان گھوڑوں کی علامت ہے جو دوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ الجیاد، بہت تیز دوڑنے والے۔ فقال، بس آپ نے فرمایا، انی احببت، بے شک میں محبت کرتا ہوں، حب الخیر، اس مال سے بہت اچھی طرح محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ عن ذکر ربی، میرے رب کی یاد کی وجہ سے، میرے رب سے محبت کرنے کی وجہ سے میں جہاد کے گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔
حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے روانہ ہوئے اور دور حجاب میں چھپ گئے، یعنی جب دور میدان میں گھوڑے جائیں تو وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ردوہا علیہ، آپ نے فرمایا گھوڑے میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر گھوڑے آئے، ان کی دوڑ اور ان کی طاقت کو جب آپ نے دیکھا، فتفق، پس آپ پھیرنے لگے، مسحن، چھونے لگے اور ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوقی، گھوڑے کی پنڈلیوں پر، والاعناقی، اور گھوڑے کی گردنوں پر۔ اب ایک دوسرا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی جو عجیب الخلقت تھا، وہ نامکمل بچہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوگی تو میں اسے مجاہد اسلام بناؤں گا، اور آپ کی جتنی زوجہ تھیں آپ نے کہا تھا کہ ان سے جتنے بچے پیدا ہوں گے میں سب کو اسلام کا مجاہد بناؤں گا۔ اس وقت آپ کی توجہ نہ رہی، آپ کسی جہاد کے یا دینی معاملات میں مشغول تھے، انشاءاللہ کہنے سے آپ کی زبان رک گئی، یعنی آپ انشاءاللہ کہنے کی طرف آپ کی توجہ نہ تھی۔ تو آپ کے یہاں صرف ایک بچے کی ولادت ہوئی جو کہ وہ ناتمام تھا۔ اللہ کے نیک بندے وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور آپ کو یاد دلایا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہو اور ہم بھول کر کھا پی لیں تو ہم پہ کوئی گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کوئی بھول جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر انشاءاللہ کس قدر اہم ہے، اور ہر کام میں جو جائز ہو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ واقعہ ہے۔ بات اتنی سی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں عیسائیوں نے اس بات کو اس طرح گھمایا، کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن غرور کیا، تو جب غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت ان سے چھین لی، اور ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر کرسی پر بیٹھ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب کرسی پہ بیٹھ گیا تو پوری حکومت اس کے قابو میں آ گئی، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں۔ کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو کے منتر تھے، تو آپ کرسی پہ بیٹھ کر ان جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے انہوں نے من گھڑت یہ بات پھیلا دی، توریت اور انجیل انہوں نے تحریفیں کی، اور مسلمانوں میں بھی ایسے ہی من گھڑت قصے عام کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، تو آپ نے پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا، یعنی وہ بچہ جو آپ کے تخت پر لا کر رکھا گیا کہ جو ناتمام پیدا ہوا، ثم اناب، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ جب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں اور زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قال رب اغفر لی، عرض کیے پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کے نیک بندے نیک ہونے کے باوجود معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم گناہگار ہونے کے باوجود کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری تو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہر لمحے سچی اور پکی توبہ کریں۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا، اے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی ایسی بادشاہت نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی دنیا کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا، کہ ہواؤں پر حکومت ہو، مچھلیوں پر حکومت ہو، کیڑوں مکوڑوں پر حکومت ہو، جنات پر حکومت ہو۔ انک انت الوہاب،
بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ پس ہم نے ان کے لیے ہوا کو قابو میں دے دیا، ہوا کو ان کے قابو میں دیا. تجری بِأَمْرِهِ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی، رخاءً آہستہ آہستہ نرم ہو کر، حیث اصاب جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں پہنچا دیتی. والشیاطین اور سرکش جنات ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دیے. کل بناء وہ ہر قسم کی عمارت کو تعمیر کرنے والے تھے. وغواص اور دریاؤں میں سمندروں میں غوطہ لگانے والے تھے جو آپ کے لیے ہیرے جواہرات دریا اور سمندر سے لے کر آتے. وآخرین اور کچھ سرکش جنات شیاطین وہ تھے، مقرنین فی الاسفاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جکڑ دیا تھا، جنہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی آپ انہیں سزا کے طور پر زنجیروں سے جکڑ دیتے. ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا کرم ہے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو جو قدرت و طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. فمنن آپ کو اختیار ہے، آپ جس پر چاہیں احسان کریں. او امسک بغیر حساب یا جس سے چاہیں مال کو روک دیں اور اسے نعمتوں سے محروم کریں. بغیر حساب و کتاب کے آپ کو اس چیز کا اختیار دیا گیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى اور بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نزدیک بہت قرب رکھنے والے ہیں. وحسن مآب اور بہت اچھا ٹھکانہ رکھنے والے ہیں. جس نبی کی اتنی تعریفیں قرآن نے بیان کی، کیا ایسی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا کی خاطر ان کی نماز قضا ہو جائے؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اپنی حکومت پہ غرور و تکبر کریں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. بے ادبی کرنے والوں کی شر سے اور ان کی باتیں سننے سے اور ان سے متاثر ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا اور تسلی دی گئی ہر مبلغ کو، ہر اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے کو، کہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے ہر آنے والی مشکلات پر صبر کیا اور صبر ہی پر وہ کاربند رہے اور ہمیشہ وہ صبر کا درس دیتے رہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو علیہ السلام. جب آپ شدید بیمار ہو گئے، آپ کے گھر بار ٹوٹ گئے، اولاد وہ انتقال کر گئی، کھیتیاں جل گئیں، مویشی مختلف بیماریوں میں ہلاک ہو گئے، اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ پورا جسم وہ علیل ہو گیا، شدید آپ بیمار ہوئے. اس موقع پر آپ نے رب العالمین کا ذکر کیا اور شکر بجا لاتے رہے، صبر کرتے رہے. ہاں، مومن کا ہتھیار وہ دعا ہے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک موقع پر آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی. اذ نادا ربہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، دعا کرتے ہوئے پکارا اور عرض کی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب بے شک اے پروردگار شیطان نے مجھے تکلیف اور نقصان پہنچایا، تو اس شیطانی عمل سے مجھے نجات عطا فرما. یعنی بیماریوں کی نسبت
شیطان کی طرف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس لیے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا کہ تجھے جتنا آزمانا ہے میرے بندے ایوب کو آزما لے۔ یہ جس طرح نعمتوں کے عالم میں شکر کرتے ہیں تو مصیبت اور پریشانیوں کے عالم میں بھی وہ صبر کریں گے۔ تو شیطان نے ایک دن آپ کے گھر میں آگ لگا دی، جس سے گھر جو ہے جل گیا۔ پھر جو گھر کے افراد بچ گئے تھے وہ ایک دن دوسرے گھر میں سو رہے تھے تو آپ کے مکان کی چھت گرا دی گئی، آپ کے مویشیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح شیطان نے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی، اور آپ کو جب بھی کوئی خبر ملتی کہ فلاں نقصان ہو گیا تو آپ کہتے میرا کیا تھا، رب العالمین نے عطا کیا، اس کا مال ہے، جب تک میرے پاس رہا ہم تو اس کے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ ارکض برجلک، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ برآمد ہوا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ آپ نے اس سے غسل کیا تو ظاہری طور پر جسم پر جو زخم وغیرہ تھے اور جو تکالیف تھیں وہ دور ہو گئیں۔ آپ نے اس کا پانی پیا تو جسمانی طور پر، اندرونی طور پر جو بیماریاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیماریاں دور فرما دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے آپ کو آپ کے گھر والے واپس عطا کیے، آپ کی اولاد زندہ ہو گئی، آپ کے مکانات دوبارہ بن گئے، آپ کے مویشی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اور انہی جیسے اور عطا فرمائے۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس واقعے میں درس ہے، انسان ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، مشکلات، پریشانیاں، خوشی، غم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے ایام ہیں تو کبھی غم کے ایام ہیں، کبھی خوشحالی کے ایام ہیں تو کبھی ہاتھ تنگ ہے۔ عقل مند اور دانا اور سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو جب تنگ دستی کا عالم ہوتا ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے پروردگار جب تک تو نے فضل و احسان کیا اور مال کی کثرت تھی، نعمتوں کے انبار تھے، اس وقت بھی ہم تیرا شکر مکمل طور پر ادا نہ کر سکے، تو تیرا کرم ہے کہ تو نے وہ نعمتیں جب تک عطا فرمائیں، تیرا کرم ہے۔ اب وہ نعمتیں چلی گئیں تو ہم تیری بارگاہ میں ناشکری نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کو مل جائیں تو کامیابی ہو جاتی ہے، ایک ہے صبر کی دولت اور دوسری ہے شکر کی دولت۔ اچھے حالات ہوں بندہ شکر کرے تو غرور و تکبر سے اور گناہوں سے بچے گا، اور برے حالات ہوں، پریشانی ہو تو صبر کرے گا تو اس کا حوصلہ بلند رہے گا اور اس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کو لے لے، فَاضْرِبْ بِهِ، پھر اس جھاڑو سے مار، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زوجہ سے یہ کہا کہ میں تجھے 100 دفعہ ضرب لگاؤں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ کسی موقع پر کوئی ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا
تو آپ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن پھر آپ کے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ میں نے قسم تو کھا لی، لیکن میں اپنی زوجہ کو ایسا تو کر ہی نہیں سکتا، اور قسم نہ ٹوٹے، اب اس کا کیا ہیلا اور کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ایسی جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، اور آہستہ سے وہ اپنی زوجہ پر آپ لگا دیں، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زوجہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے آپ کو صابر پایا، نعم العبد، بہت ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں، رجوع لانے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی موجود ہے۔ وہاں پر آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ عوام میں انبیاء کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں اور جھوٹے قصے مشہور کر دیے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو نعوذ باللہ من ذالک نہ جانے کس کی وہ سازش کا شکار ہوئے کہ انہوں نے بائبل کے اندر، اپنی توریت اور انجیل کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جس سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ناول بنانے کی کوشش کی۔ تو جب اسے کہانی کی شکل دینے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ملائیں، اور ملانے کی وجہ سے بعض چیزیں انہوں نے ایسی ملا دیں جس سے انبیاء علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں عام کی گئیں۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہوئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض کہتے ہیں کہ ان کو کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی کا جسم کیڑے پڑنے سے پاک ہے۔ نبی کا مقصد دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ نبی ایسی بیماری سے پاک رہتے ہیں جس سے لوگ گھن کریں۔ پھر وہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں سناتے ہیں کہ کیڑا جو ہے زمین پر گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے زخم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری تو یہ غذا ہے تو وہاں کہاں جاتا ہے۔ اس طرح کی تمام روایتوں کو محققین نے رد کیا اور فرمایا یہ روایتیں سب من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت اور الفت عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق میں بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور علماء کو اس چیز کی اجازت ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے خلاف دلائل جمع کیے جائیں۔ تو بائبل جو 1931 کی چھپی ہوئی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں الامان والحفیظ کہ وہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا، جس کو پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بائبل میں تحریف ہے، اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو توریت اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر عیسائیوں یہودیوں نے اس میں تبدیلیاں کی اور وہ تحریف کرتے رہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق علیہ السلام کو یاد کرو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ اُولِي الْأَيْدِي، وہ طاقت اور قدرت والے تھے، والابصار، اور علم اور بصیرت والے تھے۔ انہیں طاقت بھی عطا کی گئی اور قدرت بھی عطا کی گئی اور علم بھی عطا کیا گیا، یا اللہ کی عطا سے اس مقام پر فائز تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ
بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک مضبوط بات سے امتیاز بخشا. وہ مضبوط بات یہ تھی ذکر الداری کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے. ان میں خوبی تھی جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے تعریف بیان کی کہ ہر وقت وہ آخرت کی یاد رکھتے اور اس کی تیاری کی کوشش کرتے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ تمام لوگ ہماری بارگاہ میں ضرور چنے ہوئے پسندیدہ بندے تھے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا اور انہوں نے وہ اعمال اختیار کیے جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کو یاد کرو، یہ بھی انبیاء ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو تفاصیل احادیث اور قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں، مگر حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت احادیث طیبہ اور تفاسیر میں نہیں کی گئی. اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 26 ہے. پورے قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر ہے، حالانکہ انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش، جس کی فکس تعداد ہم نہیں جانتے. تو جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن کا نام نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو حضرت یسع اور ذوالکفل یہ 2 نبی تھے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی ہیں. یہ 2 نام دیے گئے، ان کی تفاصیل اور تفصیل بیان نہیں کی گئی تاکہ ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ کئی ایسے انبیاء ہیں جن کے ہم صرف نام جانتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے. ہم بس یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے نبی بنا کر بھیجا ہمارا ان پر ایمان ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام ہمارے پسندیدہ بندے تھے. هَذَا ذِكْرٌ، یہ نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقیوں کے لیے ضرور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات. مفتحتن لہم الابواب، جن کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ دروازہ کھلا ہوا پائیں گے اور دروازے سے انہیں بلایا جائے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنت کی 8 دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا. متکئین فیہا، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. فیہا، اس جنتوں میں، ان باغات میں. یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ بہت سکون و چین سے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان باغات میں بہت سارے پھل اور بہت ساری پینے کی چیزیں وہ مانگیں گے، اور جو وہ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا. وعندہم قاصرات الطرف، اور جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی. قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، یعنی جنتی عورتیں اور جنتی حوروں کی نگاہیں نیچی ہوں گی. یہ کنایہ اس طرف بھی ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی. عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن شرم و حیا ہے، یہ اس کی زینت ہے. اگر عورت شرم و حیا سے دور ہو جائے تو وہ اپنی اصل زینت سے دور ہو جاتی ہے. اب آپ سوچیں، جنتی عورتیں اگر وہ غیر مردوں کو دیکھیں جنت میں اور ان کی نگاہیں نیچی نہ رہیں
تب بھی جنت کے اندر کوئی بے حیائی کا خیال نہیں آ سکتا. جنتی خواتین کے دل بہت ہی پاک ہوں گے. جنت کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود وہ جنتی عورتوں کی نگاہیں نیچی ہوں گی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا. تو عورت نگاہ نیچی رکھے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی برا خیال نہ آئے. عورت کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی ہوں اس لیے نہیں کہ عورت پر ہمیں شک ہے، اس پر بھروسہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. جنتی عورتیں وہ جنت میں جب ہوں گی تو وہ پاکیزگی ہوں گی. جنت میں شیطان بے حیائی کا خیال لا ہی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن نگاہ نیچی کرنے میں ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان خواتین شرم و حیا کا پیکر ہیں اور جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ماؤں میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جن کی گود میں پلنے والے بچے مجاہد اسلام بنتے ہیں. جب والدین شرم و حیا کے پیکر ہوں تو اولاد نیک و صالح بنتی ہے. جب ہماری نگاہیں ہی بے حیائی کریں اور وہ جھکی نہ رہیں تو پھر ہم یہ خیال کریں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے جھکی رہے، یعنی جھکنے سے مراد یہ کہ وہ ہماری فرما بردار ہو. جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہوگی؟ اطرابن، ہم عمر ہوں گی یہ جنتی عورتیں، اور کبھی بھی ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. حدیث صحیح کے مطابق 30 سال یا 33 سال کی عمر کے سب معلوم ہوں گے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، قیامت کے دن کے لیے. ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ضرور ہماری وہ روزی ہے، ہم نے جنت میں تمہیں وہ رزق دیا ہے. ما لہ من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ھذا، یہ نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، جو دنیا کی ہوس اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. جہنم یصلونہا، جہنم میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، پس جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کہا جائے گا ھذا، یہ جہنم ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا صلہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. فَلْيَذُوقُوهُ، بس چاہیے کہ وہ اب اس کا مزہ چکھیں. حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی. وغساق، اور کھولتا ہوا گرم جہنمیوں کا پیپ، جو جہنمیوں کے زخموں سے اور جسم کے مختلف حصوں سے بہے گا، اور اس میں ایسی بدبو ہوگی جس کی تکلیف سے جہنمی چیخ و پکار کریں گے. یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ ان پر انڈیلا جائے گا. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کے جیسے اور دوسرے عذاب بھی ہوں گے. جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے اگر ایک قطرہ اس کے عذاب کا دنیا پر ڈالا جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے. لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پیچھے اور لوگ آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، یہ پیچھے آنے والے یہ تمہارے تابعدار ہیں، تم گناہگار تھے اور تم نے اپنے پیچھے انہیں بھی لگا لیا. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بھی جہنم والے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں. کبھی وہ پردے کا انکار کرتے ہیں، کبھی وہ دیگر فرائض اور واجبات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی آیات کا اپنی طرف سے غلط مطلب بیان کرتے ہیں. حالانکہ قرآن
کہ تفسیر کے لیے حضور کا فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال ضروری ہیں. اپنی طرف سے بغیر اہلیت کے کوئی شخص اگر قرآن کے بارے میں کلام کرے اور وہ غلط مفہوم جان بوجھ کر بیان کرے تو یہ کفر ہے. مگر وہ ایسا کرتے ہیں. انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک برا عمل ہے، وہ گناہ گار ہے، مگر گناہ کر کے گناہ کو تسلیم نہ کرنا اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنا اور نام نہاد اسے ترقی کا نام دینا، اسے روشن خیالی کا نام دینا بہت بڑا ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے غلط تو تسلیم کرے. انسان کا اپنا عمل ہے، وہ غلط کر رہا ہے، مگر وہ غلط کو غلط تسلیم کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے نجات کی راہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس غلطی سے وہ توبہ کر لے گا. مصیبت آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گا. لیکن آج دشمنان اسلام میڈیا کے ذریعے اور دوسرے طریقے سے ہمیں گناہوں میں ایسا ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے. تو سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھیں. داڑھی شریف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کا رکھنا واجب ہے. بعض حضور کی سنتیں ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں، بعض سنتیں مؤکدہ کے درجے میں ہیں اور بعض سنتیں واجب کے درجے میں ہیں. تو داڑھی شریف واجب کے درجے میں اس لیے کہ جس سنت کے ترک پر، جس سنت کے چھوڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ سنت واجب ہو جاتی ہے. تو ایسی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی شریف بڑھانے کا حکم دیا اور داڑھی شریف کٹوانے والوں پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. جب وہ صحیح احادیث موجود ہیں تو اب اس کے بعد اگر کوئی شخص داڑھی شریف نہیں رکھتا تو اس کا اپنا عمل ہے، مگر کم از کم وہ اس سنت کو اور واجب کو تسلیم تو کرے اور وہ یہ کہے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنا چہرہ وہ بنا لوں جو تیرے محبوب کا چہرہ ہے. آج لوگ فیشن کرتے ہیں، آج لوگ نقل اداکاروں کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیارے آقا ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مثال ہے. تو اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو چلے دعا تو مانگ سکتا ہے کہ پروردگار تو مجھے تیرے محبوب کی شکل جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرما. انسان داڑھی شریف کا مذاق تو نہ اڑائے. نماز اگر نہیں پڑھتا تو کم از کم نماز کا مذاق تو نہ اڑائے. کہ داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے، لیکن اس کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. کہ کسی بھی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. نماز یہ پڑھنا فرض ہے اور نہ پڑھے تو گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، خود بھی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر داڑھی شریف یہ صحیح روایتوں سے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ داڑھی شریف کم از کم ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا بھی حرام ہے. ایک مٹھی سے یہ مراد ہے آپ اپنے ہاتھ میں داڑھی شریف لیں اور یہ داڑھی شریف کے بال اس طرح اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لیں کہ صرف بال ہی بال ہوں، تھوڑی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اور پھر آپ ان بالوں کو ناپیں، جو بال مٹھی سے زائد ہوں اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مٹھی سے داڑھی شریف کو گھٹانا یہ بھی حرام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ ایک وسوسے کا ہمیں شکار کر دیتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اب عمل نہیں کریں گے تو بہت پکڑ ہو جائے گی. حالانکہ جو چیز ضروری ہے اسے ہم مانے یا نہ مانے ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک شیطانی وار ہے
کہ اگر معلوم ہوگا اور عمل نہیں کریں گے تو پھر تو جہنم میں جائیں گے. یہ نادانی ہے. بلکہ اگر معلوم نہ ہو تو پھر دو گناہ ہیں. ایک گناہ ہے عمل نہ کرنے کا اور دوسرا گناہ ہے علم نہ سیکھنے کا، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس فرض میں بھی کوتاہی ہوئی. اور پھر معلومات اگر ہو تو بندے کا ضمیر کبھی نہ کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے اور حضور کے نور والے چہرے کی وہ ادا کو اپنا لیتا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ وہ گروہ ہے مقتحم معکم جو تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے جہنم میں دھس رہا ہے. لا مرحبا بہم، تو یہ کافر کہیں گے ان جہنم میں آنے والوں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صالوا النار، ہم نے انہیں جہنم میں نہیں ڈالا، یہ خود ہی جہنم میں جانے والے تھے، ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں. قالوا بل انتم، تو جہنم میں آنے والے جو اپنے سرداروں اور دیگر لوگوں کے پیروکار ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم شریر نہیں بلکہ تم ہی شریر ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا. لا مرحبا بکم، آج تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، بے شک انتم تم ہمارے آگے ان گناہوں کو لے کر آتے تھے اور ہمارے ذہن کو تم خراب کرتے تھے اور تم نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا. فبئس القرار، تو بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم ہے. قالوا ربنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کی باتیں مانی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمیں گناہوں میں آگے کیا اور جن لوگوں نے ہمیں تباہ کیا غلط مشورے دے کر، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے پروردگار انہیں جہنم میں اور دگنا عذاب دے. ان تمام گفتگو میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی لوگ نہیں بچا سکیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. دنیا کے اندر آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی، یعنی مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہے اور دیندار ہے، دین پر چلنے والا ہے، تو آج کافر ممالک میں اس کا زمین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے آج مسلمان بڑے ہی پریشان ہیں. یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے بتایا کہ پاکستان سے باہر کافر ممالک میں وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں دی جاتی اور وجہ بھی نہیں بتائی جاتی. لیکن جب انہوں نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ تمہیں نوکری اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تمہارے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی ہے. حضور کی سنت مبارکہ، داڑھی شریف کے چند بال رکھنے کی وجہ سے وہ نوکری سے محروم کیے جاتے ہیں. خواتین اگر قرآن و حدیث کے مطابق پردہ کریں تو انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے لیے راہیں بند کر دی جاتی ہیں، ان پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جاتی ہیں. تو یہ تو کفار اور کافر ممالک میں ایسا ہوتا ہے. لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے خاندان میں اگر کوئی شخص نیک ہے، صالح ہے، سنتوں کا عامل ہے، تو ہمارے چند بھائی اسے کیسی حقارت سے دیکھتے ہیں. انہیں وہ ویلیو نہیں دیتے کہ جو ویلیو ایک گناہگار کو اور ماڈرن شخص کو دیتے ہیں.
وقالوا، یہ جہنم میں جا کر کہیں گے، جو گناہگار جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے، كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم شریر گمان کرتے تھے، جنہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کیا بات ہے، یہ جہنم میں نظر نہیں آتے؟ تو دنیا میں آج نیک لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کل بروز قیامت ان کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا؟ یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو مذاق کیا وہ ہو سکتا ہے ہم نے غلط کیا ہو۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر وہ جہنم میں ہوں اور ہماری آنکھیں انہیں نہ دیکھ سکتی ہوں اور آنکھیں ان سے پھر گئی ہوں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ نیک لوگ جہنم میں نہیں بلکہ آج عزت کے ساتھ وہ اللہ کی نعمتوں اور جنت میں ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک جہنمیوں کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ ضرور سچی بات ہے، ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو ایک ہے، قہار ہے، جس کی چاہے وہ گرفت فرما لے، اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو نافرمانوں اور کافروں کی وہ گرفت فرمائے گا۔ رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ بس بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع لائے اور سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا نبأ عظیم، یہ بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کی خبر، بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہو، یعنی تم اپنی موت اور قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب ملأ اعلی یعنی آسمانوں میں فرشتے کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ ان یوحا الی، مگر یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، میری طرف وحی کی گئی، تو مجھے جو علم غیب عطا کیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کہ وہ باتیں جو اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا وہ باتیں میں بیان کرتا ہوں، تو حضور کا علم حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ الا انما انا نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، گناہوں کی وجہ سے جو تم پر عذاب آئے گا اس سے تمہیں ڈراتا ہوں، تم ڈر جاؤ اور گناہ چھوڑ دو۔ اذ قال ربک، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے درست بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں،
یعنی اپنے دربار کی مقرب اور معظم روح کو داخل کرو، پھونک دو. فقعوا له ساجدین، تو تم سب سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس تمام ہی فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا. یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ جب ابلیس جن ہے اور حکم تو فرشتوں کو ہوا، اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اسے مردود کیوں قرار دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے پیدائش کے اعتبار سے وہ اعلیٰ مخلوق ہیں. جن آگ سے بنا اور فرشتے نور سے بنے. جب اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت جتنی مخلوقات موجود تھیں سب کو یہ سجدے کا حکم تھا. سب ہی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ جب فرشتے جو نور سے بنے ہیں انہیں حکم ہے کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کریں، تو ابلیس تو آگ سے بنا ہے تو اسے بھی یہ حکم تھا. اسی لیے اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے یہ نہیں کہا اے پروردگار تو نے مجھے کہاں حکم دیا ہے، تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں. استکبرا، ابلیس لعین نے تکبر کیا. تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. وہ تکبر جس کی وجہ سے ابلیس لعین تباہ ہوا ہمارے لیے عبرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں عاجزی رکھے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، یا کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھیں، یا کسی کا مذاق اڑائیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اکثر یہ کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں. اگر کسی کو ہم اپنے سے افضل سمجھیں تو ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. تو جب انسان کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے بنیادی جڑ وہ تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، تبھی تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس کے عیب بیان کر رہا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. قَالَ يَا إِبْلِيسُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، لما خلقت بیدی، اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو پہلے ہی سے متکبر تھا اور اپنے دل میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تیرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا. اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ سوال لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور تو نے انہیں مٹی سے بنایا. اس کی مراد یہ تھی کہ مٹی سے آگ افضل ہے، مٹی سے آگ افضل ہے تو میں آگ سے بنا میں سجدہ کیوں کروں. یہاں سے ایک ابلیسی سوچ معلوم ہوئی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دینا یہ شیطانی کام ہے. اللہ نے حکم دیا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. مسلمان کو دلائل کی حاجت نہیں، مسلمان تو بس اسی فکر میں ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم معلوم ہو اور میں اس پر عمل کروں. وہ یہ بحث نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئے گی پھر ہی عمل کروں گا. مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے.
صلی اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے، اگر اس کی حکمت میری سمجھ میں آ جائے تو میری عقل کی سعادت ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو ہماری عقل ناقص ہے۔ دوسری بات، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کا یہ استدلال اور یہ دعویٰ بھی غلط تھا۔ آگ مٹی سے افضل نہیں، بلکہ مٹی آگ سے پاورفل ہے۔ آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی اور مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگ شہروں کو ویران و تباہ کر دیتی ہے، اور مٹی سے شہر آباد ہوتے ہیں۔ مکانات ہوں کہ جو چیز بھی تعمیرات ہے اس میں مٹی کا استعمال ہے۔ آگ کے اندر کوئی چیز رکھیں، بیج رکھیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مٹی میں بیج رکھیں تو وہ بیج، مٹی اس کی حفاظت کرتی ہے، اسے پودا بنا دیتی ہے۔ تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا عالم تھا اور معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، باوجود اس کے کہ وہ جن تھا لیکن فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ جب اس نے تکبر کیا تو اس کا علم اور اس کی عقل ختم ہو گئی۔ قال، فرمایا، فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک ہے، تو ہمیشہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ قال ربی، کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے، زمین اور آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 80,000 سال اللہ کی عبادت کی، مگر ساری عبادتیں نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، ابلیس اللہ کی توحید کا قائل تھا۔ ابلیس لعین سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، وہ یہی ہوئی کہ اس نے نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی، تو مجھے دنیا کے اندر اس کا صلہ دے، کیونکہ آخرت میں تو مجھے کوئی صلہ ملنا نہیں۔ قال ربی، وہ کہنے لگا، اے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے دے اس قیامت کے دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور لوگ قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت تک تو مجھے مہلت دے دے۔ یعنی ابلیس لعین موت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اس وقت تک زندگی مانگی کہ جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ تو یہ موت کے جھٹکوں سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ موت کی بڑی سختی ہے گناہ گاروں پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت دی گئی، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک، یعنی دوسری سور تک نہیں بلکہ پہلی سور تک۔ جب قیامت آئے گی اور پہلی سور پھونکی جائے گی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال، اس بے ادب نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، پس تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، انہیں غلط مشورے دوں گا۔ اس نے دعویٰ تو کر دیا کہ تمام لوگوں کو میں بہکا دوں گا، پھر ابلیس لعین کو خیال ہوا کہ تمام لوگ تو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر اے پروردگار تیرے جو پسندیدہ بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس سچی بات، والحق اقول، اور بہت ہی سچی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں،
میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا، تجھے بھی جہنم میں داخل کروں گا۔ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کروں گا اور ان لوگوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا، وہ تمام لوگ جو تیری پیروی کریں گے، تیرا کہنا مانیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اس لیے ہم بہک جاتے ہیں۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، صرف وہ غلط مشورہ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کاروباری طور پر ہزاروں لوگ مشورہ دینے والے ہیں، لیکن انسان کاروباری طور پر غلط مشوروں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو دینی معاملات میں بھی اور اپنی آخرت کے معاملات میں بھی ہم شیطان کے غلط مشوروں کو ہم ٹھکرا دیں۔ جو غلط مشورہ اور جو غلط خیال ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا حکم تمہیں پہنچاتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو اس قرآن کو غور سے سنے، یہ قرآن پاک دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور بضرور تم سب جان لوگے اس کی خبر کو کچھ وقفے کے بعد، یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ گناہوں پر یہ سزائیں ہیں، ان قریب یہ سزائیں آئیں گی اور تم جان لوگے کہ جو کہا گیا وہ سچ کہا گیا۔ شیطان کا ذکر کیا گیا اور پھر قرآن پاک کا ذکر ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی سورہ صاد کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے، نفس و شیطان کی ہر وار سے محفوظ فرمائے، اور نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی، وہ بہنیں جو قرآن کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی محبت میں اپنے اوقات کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے اور ہمیں بھی قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرما۔